نکیر سوال کریں گے من ربو کا بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تو وہ نیکی بتائے گی کہ تمہارا رب یہ ہے، حجت یہ ہے. اور فرمایا وہ ثبتوں کا بقول ثابت، جب لوگوں کے قدم پل صراط پر ڈگمگا جائیں گے، پل صراط پر بجلی کی سورج کی طرح میں تمہیں لے کر آپ کی جنت میں داخل ہو جاؤں گی. وَأَنَا أَشْفَعُ لَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور رب کی بارگاہ میں تیری سفارش بھی کروں گی. وَأُرِيكَ إِلَىٰ مَنزِلَكَ فِي الْجَنَّةِ، اور تمہیں جنت میں اپنا ٹھکانہ بھی دکھاؤں گی جو رب نے جنت میں تیرا درجہ اور محل رکھا ہے. تو کیا کیا ہے؟ کوئی نماز پڑھی، کوئی روزے رکھے ہیں، کوئی حج کیا ہے، کوئی عمرہ کیا ہے؟ نہیں. آقا فرماتے ہیں کسی مسلمان کو خوش کیا ہے، کسی مسلمان کی مدد کی ہے، اس سے پیار کیا ہے، ہمدردی بانٹی ہے، دکھ بانٹا ہے، محبت دی ہے، پیار دیا ہے. دوستو آج ہم پتہ نہیں کہاں چلے گئے. یہ اسلام ہے، یہ اسلام کی محبتیں ہیں. اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان دی شان، سبحان اللہ. یہ حدیث پاک کے اندر کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا جو بندہ کسی مزدور کا حق مارے گا، اس حدیث پاک کے اندر کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کو اس کی مزدوری، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دینا عند الشرع واجب ہے. کیا ہے؟ واجب کا میں نے لفظ بولا ہے. کس کا لفظ بولا ہے؟ واجب کا لفظ بولا ہے. اگر اس کی میں ڈیفینیشن کے جاؤں کہ یہ قطعی ثبوت ہے، قطعی دلالہ ہے، کیا ہے، تو سارا ٹائم اسی پر خرچ ہو جائے گا. تو مزدور کو اس کی مزدوری دینا پسینہ خشک ہونے سے پہلے عند القرآن والحدیث وعند الشرع فی کل ائمۃ المسلمین وفی کل زمان وفی کل لیلۃ وفی کل نہار، ہر دن اور رات، ہر صبح اور شام، ہر ملک، ہر علاقہ، ہر بستی، ہر جگہ پر عند الشرع مزدور کو اس کی مزدوری، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دینا یہ واجب ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم بھی ہے اور فرمان بھی ہے. اچھا، ایک شخص مزدوری نہیں دیتا، اس کو قیامت کے دن کتنے بڑے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاثۃ انا خصمهم یوم القیامہ، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن میں 3 بندوں کی طرف سے لڑائی کروں گا. کیا کروں گا؟ اور مدعی بنوں گا. جس کا مدعی اور دعوے دار رب ہو اس کے ساتھ کوئی کلام کر سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن میں 3 بندوں کا دعوے دار بنوں گا، ان کی طرف سے مقابلہ کروں گا. ومن کنت خاصمہ خصمت، جب وہ ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا جو مظلوم ہوگا. اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن اے بندے پریشان نہ ہو، آج تیرا حق مار لیا تو کیا ہوا، میں جو ہوں کیا ہے، میں تمہیں تمہارا حق لے کر دوں گا. اور اللہ اس طرف کھڑا ہوگا. ڈنڈی دنیا میں تو مار لو گے، کسی کو رشوت دے کر، پیسے دے کر، کسی پر ظلم ازلائی کر کے، اور کسی کو ٹھوٹے مار کر، کسی کو ذلیل و خوار کر کے نکال سکتے ہو، مار سکتے ہو. اور میں نے دیکھا ہے، یہ 3-4 سال پہلے کی بات ہے، ایک شخص سیلنگ کر رہا تھا تو کوئی سیلنگ میں تھوڑی موٹی غلطی ہو گئی اور ایک شخص نے اس کو پستول سے گولی مار کر قتل کر دیا. اتنا بھی تم نے یہ کام غلط کیوں کیا؟ تو ایرر از اے کامن میٹر، غلطی بندے سے ہو جاتی ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ جان لے لیں. اٹھائیں حدیث، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قتل بغیر حق مسلم، جس نے کسی مسلمان کو بغیر حق کے قتل کیا لعقبہ اللہ یوم القیامہ، اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ قیامت کے دن ساری مخلوقات کو دوزخ میں ڈال دے تو وہ پھر بھی ہلکا عذاب ہوگا. اندازہ لگائیں، کل کائنات کو اگر اس ایک قتل کے جرم میں اللہ مخلوقات کو دوزخ میں ڈال دے تو اللہ کا غضب اور غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا. اس لیے کسی کی جان لینا یہ کیا ہے، چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پر ہم لڑ پڑتے ہیں. تو اس لیے دوستوں صبر کے ساتھ، محبت کے ساتھ، یہ بڑے اول ما یحاسب بالعبد یوم القیامہ الدماء، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال قتل کے بارے میں ہوگا کہ بتاؤ اس کو قتل کیوں کیا. ہم نے نماز کا ہی سوال رکھا ہوا. بھائی جب اللہ کے حقوق کی بات ہوگی
تو نماز ہوگی، جب بندوں سے بندوں کے حقوق کی بات ہوگی تو پوچھا جائے گا مارا کیوں ہے، تھپڑ کیوں مارا ہے، ناک کیوں پھیلا ہے، بازو کیوں توڑا ہے، ٹانگیں کیوں توڑی ہے، کیوں چھوٹے مارے ہیں، کیوں ذلیل کیا، کیوں پریشان کیا، آج میدان کے اندر۔ اس لیے دوستو، کوئی بندہ بھی اس سے بڑی ذمہ نہیں ہے، کوئی امیر ہے غریب ہے، رب نے اس کو پیدا کیا ہے۔ یہ دولت ہے 4 دن کی، یہ عہدے، یہ منصب، یہ جتنی بھی چیزیں رب نے ہمیں دی ہیں، یہ چند لوگوں کے لیے ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں موت پر آیت، جے پر سریر آیت، جے پر تخت آیت۔ جب موت آنی ہے تو امیری غریبی کا فرق ختم ہو جانا ہے، امیر بھی اسی مٹی کے اندر، غریب بھی اسی مٹی کے اندر۔ اس لیے اتنا ظلم کرو جتنا ظلم برداشت کر لو، غریبوں سے پیار کرو، محبت کرو۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذی شان، اللہ اکبر، فرمایا رجل آتی ثم غدر